چیلنجنگ پوزیشن پہ آ گئے ہیں, جو رائٹ ہے وہ کھڑا ہو جائے گا, جو رانگ وہ مارا جائے گا. مستعد دو باتیں, پہلے تو بیکاز یو آر لائر آلسو, تو میں کہا دو لیگل پہلے چیزیں پوچھ لیں. میں بہت زیادہ کرٹیکل رہا ہوں فائز عیسیٰ صاحب کا بہت سے ایشوز کے اوپر, لیکن ابھی جو لیٹسٹ ہوا ہے, جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپیل سن لیں, مریم نواز کے بیان کو سائڈ پہ کرتے ہیں, وہ تو اب جیسے بھی کہیں اٹس کمال بیان ہے, مطلب کہ آپ اس طرح دھمکی دے رہے ہیں کہ اٹس انبلیویبل. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ یہاں پہ بھی اتنا ہی دم خم دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو فائز عیسیٰ صاحب نے سٹانس لیا تھا کہ یار اگر آپ نے یہ اپیل, آپ نے 15 دن کا وقت دیا اور جو اپیل اس کے اگینسٹ آئی ہیں آپ ان کو سنیں ورنہ وہ فریکچرس ہو جائیں گی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چھٹیوں پہ ہیں تو یہ نہیں, از دس اے گڈ انف ریزن؟ دیکھیے مالک بھائی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی کانٹ وش پی ٹی آئی اوے. ایگزیکٹلی. پاکستان کے لوگوں نے بینگن, ٹماٹر, کریلا, ایک وزڈم کیا تھی, انالیسس کیا تھا کہ جی ایک جماعت جس کا سربراہ جیل میں ہے, جس کا انتخابی نشان اس سے لے لیا گیا ہے, کینڈیڈیٹس ان کو ہر جگہ نئے دینے پڑے ہیں, کوئی جلسہ جلوس نہیں, کوئی کارنر میٹنگ نہیں, تو ایٹ بیسٹ کیا ہو جائے گا 25 سے 30 سیٹیں میکس, یہی سب کا تجزیہ تھا نا. تو پاکستان کے لوگوں نے 8 تاریخ کو وہ سب کا جو تجزیہ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا, بینگن, ٹماٹر, کریلا, بورے مار مار کے اس کے اوپر. اور پھر ہم نے 9 تاریخ کو جو پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. تو پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے, اس کو بطور حقیقت آپ تسلیم کریں. سپریم کورٹ میں بھی 8 ججز نے جہاں پر فیصلہ دیا وہاں پر 3 ججز اور انکلوڈنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 11 سپریم کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. جو 8 ججز کے علاوہ 3 ججز کا جو اختلاف ہے وہ انہوں نے بھی کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے اس سے انٹرپریٹیشن میں غلطی ہوئی. تو اب وہ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور آپ ایک پولیٹیکل فورس کو کہ جس کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے اندر حکومت بھی ہو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پاپولر پارٹی کو کہ جس کی سب سے زیادہ جماعتیں بھی ہیں قومی اسمبلی میں, اور پھر جس کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں حکومت بھی ہے, ہم اس کو پابندی کا شکار کرنے لگے. اور بڑے سینسٹیو فیڈریٹنگ یونٹ میں, بڑے سینسٹیو ٹیررزم کا ایشو اتنا بڑا. اب دیکھیے جو ٹیررزم کا ایشو ہے مالک بھائی, 2013 کے بعد سے 2024 جو 2023 میں کراتا ہوں, لیکن پہلے میں فائز عیسیٰ صاحب والا آپ سے پوچھا تھا, ان کا جو یہ اعتراض تھا جو وہ اکیلے تھے مائنورٹی میں 3 ججز میں, کہ یار یہ آپ پہلے اپیل سنیں ورنہ وہ آپ نے جب دیا ہے, ان کا اعتراض بھی اپنی جگہ کہ 3 دن کو آپ نے خود ہی 15 دن کر دیا, کیا آپ اسکیجول چینج کر سکتے ہیں؟ چلیں سپریم کورٹ ہے کر سکتی ہے بہرحال, لیکن یہ جو ان کا آرگومنٹ تھا کہ پھر آپ اپیل تو پہلے سنیں اس کے اگینسٹ, کیا یہ ٹھیک آرگومنٹ ہے مالک بھائی؟ یا ججز بالکل آپ سائڈز چوز کر چکے ہیں؟ ججز بھی سائڈز چوز کر چکے ہیں, اور اس کے اندر ایک بنیادی ایلیمنٹ میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا خط سامنے آیا ہے, پھر اس کے بعد ریپلائز منگائی گئی باقی جج ہائی کورٹ سے بھی, پشاور ہائی کورٹ سے بھی آئی, لاہور ہائی کورٹ سے بھی آئی, دیگر صوبوں کی بھی آئی, تو ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. جس طریقے سے جج صاحبان کی جو کمپلینٹس تھیں کہ ان کے اوپر ان کی توقع تھی کہ انہیں انصاف ملے گا, اور ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس جس کا انہوں نے اپنے خط کے اندر تقاضا کیا, وہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کے اندر انہیں قاضی صاحب سے اس طرح کا حمایت نہیں مل سکی جس طرح کی ان کی توقع تھی. اس نے ایک بڑا فیکٹر پلے کیا ہے کہ قاضی صاحب پھر میری نظر میں جو بار روم کے اندر بھی گفتگو ہے کہ وہ جوڈیشری کے اندر اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ اس طریقے سے لوز کر چکے ہیں, اور اسی وجہ سے پھر شاید جو بیلنس ٹلٹ ہوا تو ایڈ ہاک ججز کو ایک دم سے اپوائنٹ کرنے کی بات بھی سامنے آئی, اس کے اندر بھی ہمیں ایک ایکسٹراڈنری ہیسٹ نظر آیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر سے 2 جج صاحبان نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی کہ ہم ان حالات میں سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کرتے ہیں. اور پھر ایک سوال اپنی جگہ پہ یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کی جو اپیل ہے وہ ابھی وہاں پر پڑی ہے, مسنگ پرسنز کے حوالے سے پڑی ہے, جو بلے کا جو کیس تھا ڈیٹیلڈ ججمنٹ, صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ ہی فیئرز کہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں گے. آج کا یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے ان کے بیان کا کہ انہوں نے رپورٹر سے گفتگو میں کہا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کر پرامن احتجاج کریں. یہ سیلف انکریمنیٹنگ ہو سکتا ہے, کیا یہ خطرناک سٹیٹمنٹ ہے؟ ابھی تک تو دیکھیں تحریک انصاف کی جو پوزیشن رہی کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا, وہ تو بالکل یہ کہتے ہیں. آج ایک دم سے یہ صورتحال بدل گئی ہے, اور مئی 9 کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہم سب یہ کہتے آئے
کہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں ان کو ضرور آپ پروسیکیوٹ کریں، جیسے امریکہ میں ہوا کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والے لوگ پروسیکیوٹ ہوئے. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے مالک بھائی کہ پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہیں کاکڑ صاحب بھی، شہباز صاحب بھی، اور آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں ان کی کہ یہ تختہ الٹنے کی سازش تھی. اس کے بعد ہم نے اس سمت میں انویسٹیگیشنز کو جاتے ہوئے بالکل نہیں دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ہمیں ٹی وی چینلز پہ دکھائے گئے کہ یہ ان سے رابطے میں تھے، یہ وہاں پر موجود تھے، وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو 9 مئی کے کیسز سے نکال دیا جاتا تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 9 مئی کے کیسز 1.5 سال بعد بھی لوگوں کو اس کے اندر امپلیکیٹ کیا گیا. تو یہ ایک بڑے غلط طریقے سے ساری چیز انہوں نے ہینڈل کی، جس طریقے سے ہینڈل ہونی نہیں چاہیے تھی. جس طرح اگر پرائم منسٹرز آن ریکارڈ ہیں، اگر انہی کی سٹیٹمنٹ کو آپ سامنے رکھیں تو انویسٹیگیشن بھی پھر اسی طرح ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی. تو آج اس کے اوپر یہ ان کی سٹیٹمنٹ آنا یہ ایک ڈپارچر ہے بہت بڑا ان کی فالس فلیگ نیریٹو سے. تو اس کی امپلیکیشنز تو ہوں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں جو بات کی، جو ہم کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، کہ ملک بتدریج اینارکی کی طرف جا رہا ہے، سیاسی انتشار اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے، اور اس کی کاسٹ ہم اس چیز کے ذریعے دے رہے ہیں کہ آج پاکستان کو ایک آپریشن کی ضرورت ہے. یہ کسی انسٹیٹیوشن کو ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی جو جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہو جائے، ANP ہو جائے، شیرپاؤ صاحب ہو جائیں، محسن داوڑ صاحب ہو جائیں، تحریک انصاف ہو جائے، گورنمنٹ سب کے اس کے اوپر تحفظات. آج بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی DGSPR نے، جب انہوں نے یہ کہا کہ جی باقی جو چیزیں ہونی تھی، کرمنل سسٹم، اکنامک چیزیں کرنی تھی، سب کچھ کیا پھنس گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ کیونکہ اگر یہ ان کو دیتے ہیں فار ایگزامپل ریسورسز دیتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو، اور وہ زمینی کچھ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں، تو پھر PTI کی گورنمنٹ کو کریڈٹ ملتا ہے. وہ کل کو امین صاحب، گنڈا پور صاحب کہیں گے دیکھیں ہم نے یہ چیزیں کر دی ہیں. لیکن لارجر ایشو میں امیجیٹ تو ہو سکتا ہے ان کو کریڈٹ مل جائے، لیکن لانگ ٹرم میں تو پاکستان کا فائدہ ہے. کیا اس بیسس پہ بھی ڈیسیجن دے آر ناٹ سپورٹنگ اٹ؟ کیا ہر چیز سیاست کی نظر ہو گئی ہے؟ دیکھیں پرائمریلی جو چیز جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ کیوس ورکس فار تحریک انصاف، کیوس ورکس فار عمران خان. وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن باہر جو سارا کیوس ہے وہ تو حکومت خود پیدا کر رہی ہے نا. عمران خان کا اس کیوس کے پیدا کرنے میں شاید کم حصہ ہو. جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، روز دھاوے بولے جا رہے ہیں، آپ کا کام ہے حکومت کا کہ سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آئے. یہ یہاں پر آگے بڑھ کر سینہ تان کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کم بھی نہیں کرنا سیاسی ٹیمپریچر، اور تمہاری جماعت کو بین بھی کرنا ہے. لیکن فیصل اس میں تو کیوس بڑھتا جا رہا ہے. مصطفیٰ صاحب آپ جو سمجھائیں، واصف صاحب نہیں چاہتے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ میں اگینسٹ ہوں، اور وہ تو نیگوسیشن میں شامل بھی رہے ساری پارٹیز کے کہ اکٹھے کر لیں. وہ بھی نہیں چاہتے، پرائم منسٹر بھی شاید نہیں چاہتے. جو پارٹی جس سے پوچھتے وہ کہتے ہیں نہیں چاہتا، تو پھر بین کر کون گیا؟ اسٹیبلشمنٹ اس پر یہ بھی ڈال دیا اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں ان جماعتوں یا تو یہ اون کریں نا. اگر اون نہیں کرتے، ابھی اس پروگرام کے اندر آپ جتنے سوال پوچھ سکتے تھے کہ بھائی جناب سچ بتا دیں، حقیقت بتا دیں کہ آپ چاہتے ہیں. انہوں کا نہیں ہم نہیں چاہتے. میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، ان کا نہیں چاہتے. تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ جہاں جن کی تابعداری کے ذریعے حکومت میں لائے ہیں، جنہوں نے بیساکھیاں دی ہیں، وہ چاہتے. کچھ سمجھ آئیے کہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے تو میاں صاحب کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی مالک بھائی کہ اس وقت اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. سیاسی انتشار اتنا عروج پہ چلا گیا ہے کہ ہماری جو 2 سب سے بڑے اس کے وکٹمز ہیں، ایک ہماری اکانومی اور ایک ہماری سیکیورٹی سچویشن. جب تک اس سیاسی انتشار کو کم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ہم ان چیزوں کے اوپر کنسنسس پیدا نہیں کر سکیں گے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. بوجھ اٹھا لے گی اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ بھی انہوں نے ڈال دیا ادھر. دیکھیں یہ جو جمہوری جنازہ ہے نا ایکسپائرڈ لیڈرز کا، سر میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں تکلیف پھر سب کو ہوتی ہے. یہ آپ نہیں اب لے کے چل سکتے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سر بڑا سمپل سا ہے، انڈے مہنگے ہو گئے فوج نے کر دیے، بیوی جھگڑا ہو گیا فوج نے کر دیے، ٹی وی میں گڑبڑ ہو گئی فوج نے کر دیے. میاں صاحب میاں جاوید لطیف صاحب کے حساب سے مجھے تو سمجھ نہیں ہے وہ کیا بات ہے. اونرشپ کوئی نہیں لے رہا. دیکھیں یہی تو، یہ اسی طرح گر جائیں گے. ان فائٹ جو ان کی پارٹی کے اندر ہے، اور یہ ان کا جو بیانیہ ہے، جو بلا وجہ کا بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں، عمران خان ہی بینیفیشری اگر گر جائیں گے اپنے بوجھ پہ. یہ جو حرکتیں ہیں، جو باتیں ہیں، کہ کھڑے نہیں ہو رہے نا، 1 قدم آگے 6 قدم پیچھے، اتنے ڈرے ہوئے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. کنفیوز. جب گورنمنٹ خود کہہ دے کیا ہمیں کمپرومائز ایک مڈ ٹرم پولز نظر آتا ہے، ایمرجنسی نظر آتی ہے، یا کوئی ایسی خوفناک جہاں پہ پر جلتے ہیں؟ کہ میں تو ابھی باہر سے ہو کے آیا ہوں اور اب پھر جا رہا ہوں باہر 10 دن کے لیے. جب میں اگلا شو کروں گا انشاءاللہ آپ کے پاس آ کر
اس پہ تجزیہ خبر تو یہاں ہے، باہر جا رہے ہیں، وہاں سے کب کر رہے ہیں؟ پھر تو تھوڑی دیر تو جانے دینا. نہ ایمرجنسی لگ رہی ہے نہ مارشل لاء لگ رہا ہے. دیکھیں آئین کے اندر 3 طرح کی ایمرجنسی جو چل رہا ہے یہ نہیں چل پائے گا نا. یہ اس ساری چیز جو آپ نے ایک جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی کی، لوگوں کے ہاتھ میں الیکشن کے اگلے دن فارم 47 پکڑا دیے، یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ نے بلے کا نشان لے لیا، یہ اس کا نتیجہ ہے. آج ملک کے اندر اگر کنسنسس نہیں ہے تو یہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں کہ ہم، اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کا دیا ہوا مینڈیٹ تسلیم نہیں کر رہے. ہمیں لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سے، آپ نے جب سے ان کے ہاتھ میں مظلومیت کا کارڈ پکڑایا ہے، لوگ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب سے بڑا فیصلہ پھر اسٹیبلشمنٹ کرنے کے کس کا کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے. اور یہ جس طریقے کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، جن فیصلوں کی اونرشپ لینے کا کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر انگلیاں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھیں گی.